پہلے تو معذرت کہ آپ لوگوں کو کافی دیر یہاں کھڑا رہنا پڑا، لیکن کیونکہ بات اتنی امپورٹنٹ تھی جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے تھے۔ کل جس طرح سندھ گورنمنٹ نے نوٹس لیا جو پرسوں واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے اوپر پوری قوم شرمندہ ہے۔ پوری قوم کے لیے یہ واقعہ شرمندگی کا باعث اس لیے ہے کہ اگر ملک میں ایک صوبے کا آئی جی محفوظ نہیں ہے تو اس ملک کی اور اس صوبے کی عوام کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، جس کے اوپر ہم بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کل پریس کانفرنس کر کے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور اس واقعے کو اس کے اوپر جتنی کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی، اور پھر چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس کا واقعے کا نوٹس لیا اور ایک انکوائری آرڈر کی ہے۔ لیکن جو ایک اہم بات ہے جس کو نظر انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا وہ ہے کہ کس طرح صبح 6:30 بجے مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کے دروازے کو توڑ کر دھاوا بولا گیا، کس طرح پہلے دروازہ کھٹکایا گیا، کیپٹن صفدر جو ہیں وہ دروازے پر گئے اور انہوں نے کہا میں ابھی آتا ہوں اپنے کپڑے لے کر اور دوائیاں لے کر، اس کے باوجود سیکیورٹی لیچ کو توڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوئے جہاں مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھیں۔ صبح 6:30 بجے کا یہ وقت تھا۔ اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ کس کے حکم کے اوپر ہوا، یہ کس نے کیا اور ایسا کیوں ہوا۔ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اگر قوم کی بیٹی مریم نواز محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کے اندر عورتیں اور بیٹیاں کس طرح محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ سارا واقعہ اور اس سارے واقعے کے اوپر آج پاکستان کی قوم شرمندہ ہے، لیکن اس کے بعد اس بات کا بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس کے حکم کے اوپر ہوا، کیوں ہوا اور کون اس کا مجرم ہے۔ جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کون وہ مجرم ہے جس کے آرڈر کے اوپر ان کے کمرے میں صبح 6:30 بجے دھاوا بولا گیا، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں صبح 6:30 بجے دھاوا بول کر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں کوئی بھی قوم کی بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ جہاں انہوں نے آئی جی صاحب جو کہ قابل مذمت ہے، شدید مذمت کرنی چاہیے کہ کس طرح آئی جی صاحب کو کڈنیپ کیا گیا، کس طرح اغوا کیا گیا، اور پھر جو اس کا واقعہ ہے اس پہ بلاول بھٹو صاحب بھی بیان کر چکے ہیں، تو میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا، کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا، اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے۔ اس انکوائری رپورٹ کا یہ بھی حصہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر سارا واقعہ ہوا، کیونکہ آئی جی صاحب کو اغوا مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں حملہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آئی جی صاحب کو اغوا کیپٹن صفدر کے اوپر جو مقدمہ ہے کہ انہوں نے تھریٹن کیا قتل کر دینے کی دھمکی لگائی، وہ اس لیے آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا۔ آئی جی صاحب کو اس لیے اغوا کیا گیا تھا کہ اس طرح دھاوا بولا جائے، حملہ کیا جائے مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کے اوپر، دروازہ توڑ کے ان کے کمرے میں داخل ہوا جائے، یہ بھی اس انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کرنے کی وجہ سے آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا جس سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو یہ انکوائری رپورٹ تب تک نامکمل ہوگی جب تک اس کے اندر جو مریم نواز شریف صاحبہ کے، اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ذات کی بات ہوا، افسوسناک واقعہ تھا۔
قابل مذمت ہے، شدید قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ حملہ ہو سکتا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ سکتا ہے، تو پھر یہاں کون محفوظ ہے؟ تو اس انکوائری میں اس چیز کا جواب آنا چاہیے، مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کس کے حکم کے اوپر ہوا۔ تو میں آپ کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جلد از جلد جب یہ انکوائری رپورٹ آئے، اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے جو واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اس کا بھی انکوائری رپورٹ کے اندر جواب آنا چاہیے، اور مریم نواز شریف صاحبہ سے مجرموں کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا وہ تمام کی تمام دفعات جو ہیں وہ بیلیبل ہیں، اور کسی بیلیبل آفینس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروسیکیوشن سے یا لا انفورسنگ ایجنسی سے، پولیس سے، کہ وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے اور عدالت جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ سمن کرے۔ یعنی بیلیبل آفینس جو ہے اس میں کسی ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا پولیس کے پاس، اور گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر بلا ضرورت صرف اور صرف انتقام اور اپنی نفرت اور اپنے انتقام کو جو ہے وہ لینے کے لیے ایک انتقامی کارروائی جو ہے وہ کی گئی، اور یہ انتقامی کارروائی جو ہے، جو مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں، وہ ایک بڑی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، تو ان کے بیڈ روم میں جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ داخل ہونا، دروازہ توڑ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنا، جب کہ وہ خود کمرے سے باہر آنے کو تیار تھے، تو یہ ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک جو ہے وہ عمل ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی خلاف ورزی نہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ ہر پرسن کے جو ہے وہ اس کی پرائیویسی کو اور اس کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے۔ آئین اس بات کا تحفظ دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے اور اس کی جو پرائیویسی ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس دن جو ہے بلا جواز، وداؤٹ اینی جو ہے وہ ریزن اینڈ لافل ایکسکیوز جو ہے یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا۔ اس عمل کو جو ہے وہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ صرف مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ معافی مانگنے کی بات ہے، اور یہ پوری قوم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ معذرت کرنے کی جو ہے وہ بات ہے۔ اور جو 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آئی جی صاحب کے گھر کی جو ان کی بھی پرائیویسی اور ان کو ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا، کس مقصد کے لیے؟ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کو اغوا کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو خوفزدہ کیا جائے، ایک ایسا ایکشن ان کے خلاف کیا جائے کہ وہ خوفزدہ ہو۔ یہ سیاسی انتقام تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 10 دن میں جو انکوائری رپورٹ آئے گی اس میں اس واقعے کے ذمہ داروں کا بھی تعین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم کسی صورت اس مطالبے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی توجہ صرف اس طرف مبذول کرانی ہے کہ تجربہ عمرانی جو سال سے زیادہ ہو گیا ہے، واضح طور پر ناکام ہو چکا تھا، اب یہ تجربہ عمرانی جو ہے، جس کو آپ مخلوط حاکمیت بھی کہتے ہیں، ہائبرڈ نظام ہے، یہ اب ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے۔ جب ایک صوبے کی پولیس کے اعلیٰ افسران یکمشت ہو کر انکار کر دیں کام کرنے سے، تو یہ پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ ویسا ہی واقعہ ہے جو لاہور میں بغاوت کی FIR درج کی گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں جو جرم ہیں لاہور میں ہوا اور کراچی میں ہوا، یہ وفاقی حکومت کی جورسڈکشن ہے قانون میں۔ قائد اعظم کا مزار فیڈرل جورسڈکشن ہے،
آپ یہ غور کریں کہ دونوں جگہ پر ایک شخص جس کے اوپر جرم کے الزام ہیں، جو مفرور ہے، جو جرائم پیشہ ہیں، ان کے ذریعے وہ ایف آئی آریں کرائی گئیں جو کہ وفاقی حکومت کو کرانی چاہیے تھیں. تو یہ جو انارکی اور انتشار یہ حکومت اپنی فسطائی سوچ کے ذریعے پھیلا رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پر لے آئے ہیں کہ اب یہ ملک جو ہے یہ ان گورنیبل ہو گیا ہے. اور اسی لیے یہ پوری پی ڈی ایم کی تحریک اس وقت جاری ہے، جس کے 2 جلسوں نے ہی اس حکومت کو بدحواس کر دیا ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری ہو. اور یہ وہی آئین ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہوگا. کسی کے گھر میں بغیر وجہ پولیس نہیں گھسے گی، دروازے نہیں توڑے گی، خواتین کا احترام کرے گی. تو یہ ہمارا بڑا پرزور مطالبہ ہے. میں بھی اس کو دہراؤں گا کہ جو مریم نواز صاحب کے کمرے میں گھس آئی، مریم بی بی کو آپ رکھتے ہیں ایک طرف، وہ ایک سیاسی پارٹی کی اب عہدیدار ہیں، لیکن ملک کی تمام بیٹیوں سے، تمام خواتین سے معافی مانگنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، تھینک یو جی.